جی آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ الذین جی الذین استجابوا للہ، استجابوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، میں کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ استجابوا کا معنی لبیک کہا، اللہ اور اس اچھا. کے رسول کی پکار پر۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے اور جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے اجر عظیم ہے۔ یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ غزوہ حمراء الاسد، اس کے بارے میں یہ آیات نازل غزوہ حمراء الاسد۔ اچھا. جی یہ مدینہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، حمراء الاسد۔ جی تو اس کی طرف منسوب کر کے اس غزوے کا نام بھی غزوہ حمراء الاسد ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جب احد کے میدان کے اندر صحابہ 70 شہید ہو گئے، وقتی طور پر کافی شکست ہو گئی، حضور بھی زخمی ہو گئے اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، تو کفار جو ہے وہ اس موقع پر اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کو یعنی ختم کر سکتے تھے یا مدینہ پر چڑھائی کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنے منصوبے کو نامکمل چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ایک مقام ہے مکہ کے قریب جا کے روحا، وہاں جب پہنچے تو ان کو خیال آیا دوبارہ کہ ہم نے تو کام پورا کیا ہی نہیں، تو ہمیں تو واپس جانا چاہیے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ وہاں ادھر غزوہ احد کے اندر حالانکہ بہت زیادہ یعنی پریشانی تھی، 70 صحابہ زخمی ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بات ڈال دی کہ اگلے دن ہی غزوہ احد سے جب واپس مدینہ آئے، اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ ہم دوبارہ جائیں گے ان مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ صرف وہ لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اس میں یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس نے پھر حضور سے اجازت چاہی کہ ہمیں بھی ساتھ جانے دیا جائے، حالانکہ پہلے وہاں سے بھاگ آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ صرف ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد جو ہے عبداللہ بن حرام، جنہوں نے پچھلے درس میں آیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جب واپس ہونے لگا تھا تو انہوں نے اس کو روکا تھا، تو وہ کیونکہ شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ، میں جانا چاہتا تھا، میرے والد نے مجھے روک دیا، وہ خود چلے گئے، وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اب آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو ایک وہ صحابی، اب صحابہ زخموں سے چور تھے اور اسی طرح ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز شہید ہوا تھا، لیکن اس کے سارے تھکے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ کہا نکلنے کے لیے، تو وہ صحابہ سارے پھر تیار ہو گئے، زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، تو پھر تیار ہو گئے۔ اب جو ہے نکلے جب، تو یہ ایک جگہ ہے حمراء الاسد، مدینہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہاں جب حضور علیہ السلام پہنچے تو اب یہاں ایک آدمی تھا معبد خزائی، قبیلہ خزاعہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا معبد خزائی، وہ وہاں حضور علیہ السلام سے ملا۔ اب وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہی تھا، لیکن اس کو حضور علیہ السلام سے ہمدردی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا جو خوش آمد کا تعلق تھا۔ تو وہ وہاں سے جب نکلا، اس کی وہاں حضور سے ملاقات ہو گئی، تو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ یہ تو کفار سے مقابلے کے لیے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو یہ یہاں سے نکلا، یہ مدینہ مکہ جا رہا تھا، یہ معبد خزائی۔
ادھر جب کفار کو جو ہے نا خبر پہنچ، وہ جو ہے وہ بھی تیاری کر رہے تھے، روحہ مقام پر پہنچے تو ان کا واپسی کا جو ہے نا منصوبہ بن گیا. ان کو ایک یعنی ایک تھا کافر تھا صفوان بن امیہ، اس نے روکا بھی، لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، ہمیں دوبارہ جا کے ان پر حملہ کرنا ہے. بہرحال وہ ادھر وہ سوچ رہے تھے، ادھر سے جو ہے یہ معبد خدائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہو گئی یہاں حمر الاسد میں، اور یہ مکہ جا رہا تھا. تو یہ جب جا رہا تھا، جاتے جاتے پھر اس کی ملاقات ہو گئی وہاں ان سے، کفار سے. تو اس نے جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح تو مسلمان جو ہے وہ پورے تیاری کے ساتھ وہ تم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں نے اس سے زیادہ کبھی جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد نہیں دیکھی. اس نے تھوڑا بڑھا چڑھا کر پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا اس طرح کر کے کافروں کو مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے دلوں میں روب ڈالا کہ وہ بہت سخت غصے میں ہیں، اور اس سے زیادہ کبھی میں نے ان کو تمہارے خلاف غصے میں نہیں دیکھا. تعداد ان کی جو بہت زیادہ ہے، بڑی تیاری کے ساتھ نکل کے آئے ہیں وہ مسلمان. تو بہرحال اس کے دل میں وہاں روب پڑا، اور انہوں نے، ابو سفیان نے دوبارہ جو ہے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ ترک کر دیا. پھر اس نے یہ کیا کہ ادھر سے عبد قیس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے. ابو سفیان نے پھر واپس ہو گیا وہ؟ وہ وہاں سے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن ادھر سے پھر وہ مسلمانوں پر روب بھی ڈالنا چاہتا تھا. اس نے پھر ایسا کیا کہ ایک قبیلہ تھا عبد قیس، اس کا ایک بندہ تھا، اس کو کہا کہ میں تمہیں یعنی اونٹ کے اوپر جتنی کشمش آتی ہے، اونٹ کا بورا جتنا آ سکتا ہے کشمش، جتنا اونٹ اٹھا سکے اتنے میں تمہیں کشمش دوں گا. تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو راستے میں ملو، اور ان کو کہو، ان کے دل میں ہمارا روب ڈالو، جا کے ان سے کہو کہ ابو سفیان اس کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اس نے یہ جوابی وار کرنے کے لیے، پروپیگنڈا جسے کہتے ہیں، پروپیگنڈا وار، میڈیا وار، یہ کرنے کے لیے اس نے اس عبد قیس کے بندے کو بھیج دیا. تو اب وہ بھی آ کے ان صحابہ کو ادھر ہی ملا حمراء الاسد کے مقام پر. تو اس نے ادھر سے جو ہے نا ان کو، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں جب اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے. اور مسلمان پہلے سے زیادہ ہمت و حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے. لیکن وہ کیونکہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا، تو مسلمان وہاں 3 دن ٹھہرے، انہوں نے وہاں تجارت کی اور بازار لگے، اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تجارت میں بھی، اور پھر اس طرح سے یہ مسلمان واپس آ گئے. تو یہ اس خاص پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. الذین استجابوا للہ، وہ مسلمان، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا. زخم وہی غزوہ احد کے اندر مسلمان بری طرح زخمی بھی ہو چکے تھے، اور ایک بڑا زخم یہ تھا کہ 70 شہید ہو چکے تھے، اور وہ جو شہید ہوئے تھے وہ انہی زخمیوں کے رشتہ دار تھے. ایک عورت تھی جس کے یعنی بھائی بھی، جس کا خاوند بھی، اور جس کا بیٹا بھی، 3 بڑے رشتے اس کے جو نا وہ شہید ہوئے تھے اسی غزوے کے اندر. تو یہ بہت بڑا زخم تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر کھڑے ہو گئے. للذین احسنوا منہم، فرمایا ان میں سے بہت اچھے ہیں یہ، اور جن نے احسان کا معاملہ کیا ہے، ہر عمل کو اچھی طرح سے کرتے ہیں، واتقوا، تقوی اختیار کر رکھا ہے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف تو لوگ جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان لوگوں کی اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے الذین قال لهم الناس، کہ ان سے لوگوں نے کہا. یہ لوگ جو ہے الناس سے مراد وہ عبد قیس کا جو بندہ تھا وہ آ کے ان کو ملا، اس نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف تو لوگ جو ہے، اس کا نام تھا نعیم ابن مسعود. اچھا، ہاں، اس کا نام تھا اس نعیم بندے نے ابن مسعود. یہ آ کے اس نے خبر دی تھی مسلمانوں کو کہ ابو بنی کیس کا سفیان، جو جی بنی جی کیس کا جو تھا. جی 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 تو اس نے خبر دی تھی کہ تمہارے خلاف تو ابو سفیان کا بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں.
تو اب اس کی بات سے مسلمانوں کو خوف ہونے کے بجائے تو اس نے آگے کہا خاف فخشوہم، ان سے ڈرو تم، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، قد جمعوا، تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ اللہ فرماتے فزادہم ایمانا، اس آدمی کے اس کو بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اور انہوں نے جواب میں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے فرمایا کہ ان کے ایمان میں اس نے اور اضافہ کر دیا۔ اب ایمان میں اضافہ کیسے ہو؟ ایک تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا شروع میں ہی، جب مسلمان ایمان لائے تو انہوں ایمان لانے کے بعد سے ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں شروع ہو گئی تھیں، اور تکلیف دشمن کا مقابلہ شروع ہو گیا، دشمنوں کی طرف سے ستانا ان کو شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو جو ہمارا ایمان بڑھے گا اور جو ہے دین پہ استقامت ہوگی تو اور اس طرح کی پریشانی اور مشکلات ہمارے لیے آتی رہیں گی۔ تو اب وہ جب ایک پریشانی کی صورت اور بنی ان کے اوپر، یہ جب ابو سفیان کا لشکر اکٹھا ہوا، بظاہر تو پریشانی تھی کیونکہ یہ مسلمان تو ابھی زخمی تھے، تو اب اس بات سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ بات واقعی سچی ہے کہ یہ کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کاروائیاں کریں گے اور جمع ہوتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کا یقین اور بڑھ گیا کہ واقعی ہم حق پر ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو اس بات نے بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اب یہ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت ہی یعنی یہ وہ جملہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس لیے یہ جو جملہ ہے یہ بہت ہی شاندار جملہ ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کو پریشانی ہو، کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اب اس جملے کو اگر آدمی کہے تسلی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس طرح یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاص جو ہے پریشانی ہو، اس کو تکلیف ہو، غم ہو، تو اگر وہ 1000 دفعہ اس کلمے کا ورد کر رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو مصیبت اور تکلیف بھی اس سے ٹل جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں بھی اس سے ملتا جلتے کلمات ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ یہ وہ کلمات اللہ حضرت کے اس نبی نے نے، توبہ کیا کیا تھا نا، جی 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 پھر توبہ کی۔ جی جی، یہ آیت، یہ اگر کوئی آدمی صبح اور شام 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو یعنی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کا ارشاد ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے پوری تیاری کی انہوں نے، اور یعنی جتنی ہو سکتی تھی وہ کر کے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے، اللہ کے رسول کی ذات پر اعتماد کر کے جتنی تیاری ہو سکی وہ کر کے وہ فوراً نکل آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کا ساز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توکل جو ہے، توکل وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اسباب جو ہیں، سورسز ہیں، وہ اختیار کر لے جتنے ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو جو ظاہری چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر بیٹھ جانا اور پھر یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ سستی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں مسند امام احمد کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو 2 شخصوں کا مقدمہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور پھر انہوں نے آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، ایک کے حق میں فیصلہ ہوا، دوسرے کے خلاف ہو گیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ بڑے سکون سے پہلے فیصلہ سنا، اور جب اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو وہ یہ بات کیا کہ روانہ ہو گیا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس وقت بولا نہیں جب حضور فیصلہ کر رہے تھے، اس وقت نہیں بولا، اور نہ ہی اس نے اپنے یعنی اس دعوے میں کوئی زیادہ کوشش بھی نہیں کی، تو بس جب اپنے خلاف فیصلہ ہو گیا تو پھر اس نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔
کہ میرے لیے اللہ کافی اور بہترین کا ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ جب اس کو واپس بلایا، وہ آپ کے پاس آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولیکن علیک بالکیس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کو، سستی کو اللہ، اس پر اللہ ملامت کرتا ہے، اس کی اللہ مذمت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے تم۔ اب پہلے خاموش ٹکے رہے ہو تم، اور اب جو ہے کہہ رہے ہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اسباب کو چھوڑ کر تو یہ پھر سستی کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی کوشش کے مطابق اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے اور پھر اس سے علاج کرائے۔ اگر پھر بھی جو ہے وہ صحت نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے اعتماد کرے، آدمی بھروسہ کر لے۔ اب لیٹا رہے کہ جی بس اللہ ٹھیک کرے گا، تو یہ توکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فن قلبو، یہاں فن قلبو بنعمت من اللہ۔ اب یہاں سے جو ہے نا یہ جو صحابہ جو ہے وہاں حمراء الاسد میں پہنچے، تو وہاں رک کے اور 3-4 دن وہاں رہے، پھر وہاں سے واپس لوٹے۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فن قلبو بنعمت من اللہ، یہ وہاں سے لوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے ساتھ، وہ فضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تیسرا لم یمسسہم سوء، اور ان کو کسی تکلیف نے وہاں چھوا بھی نہیں۔ چوتھا اپنا واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ان کے ساتھ رہی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے نکلے، پھر وہاں جب گئے تو وہاں انہوں نے بازار لگا، تجارت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ 4 قسم کے انعامات کا اللہ نے وہاں تذکرہ کیا ان کے لیے۔ پہلا فرمایا فن قلبو بنعمت من اللہ، یہ واپس لوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا وہ فضل، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ 4 طرح کے جو انعامات ہیں پہلے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ فضل قلبو بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ میں پھر ان کو ذرا تفصیل کرتا ہوں۔ دوسرا فرمایا وہ فضل، اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ تیسرا فرمایا لم یمسسہم سوء، ان کو تکلیف نے چھوا بھی نہیں۔ چوتھا فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ان کو حاصل ہوئی۔ تو یہ 4 انعام۔ اب پہلا کیا فن قلبو بنعمت، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا تھی کہ بغیر جنگ کے ہی، جنگ کو اللہ نے روک دیا، کافروں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، کافروں پر روب ڈال گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ جو ہے نا وہ خود مقصود نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پسندیدہ جو چیز ہے وہ امن ہے، اور اس امن کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ لوگ امن کی حالت میں واپس لوگ گئے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئی۔ تو جنگ جو ہوتی ہے وہ بدرجہ مجبوری ہوتی ہے، تو اصل چیز ہے کہ امن ہونا چاہیے، تو اس امن کے ساتھ وہ لوٹے۔ دوسرا اپنا فضل، فضل کے ساتھ لوٹے۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں تجارت کی، اور تجارت کے اندر ان کو اچھا خاصا مسلمانوں کو نفع ہو گیا، تو اس نفع کے ساتھ لوٹے۔ تو دنیاوی نفع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے، اور یہ قرآن میں مختلف جگہ میں حلال کمائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ تو یہ انہوں نے حلال جو مال کمایا تھا اس کے ساتھ بھی لوٹے۔ اور تیسرا لم یمسسہم سوء، ان کو وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، کسی تکلیف نے ان کو چھوا نہیں۔ اور چوتھا جو سب سے بڑا انعام ہے کہ اس سفر کے نتیجے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل رہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ تابع رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا آخرت کی سعادتوں کی کنجی ہے، تو یہ ان کو حاصل ہوئی۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آگے پھر اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے اگلی آیت بھی، فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، کہ یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے یہ ڈراتا ہے۔ اس سے مراد وہ بندہ ہے
नुआइम इब्ने मसूद जो जो है ना मुसलमानों के दिलों में आके काफिरों का रोब डालने लगा था। क्या तो नाम ये था उसका? नुआइम इब्ने मसूद, मुहिम, अच्छा। ये नून आइन या मीम। हम्म। तो हम्म। ये उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि वो आके काफिरों मुसलमानों के दिलों में रोब डाला था कि अबू सुफियान का लश्कर बड़ी हम्म। तैयारी के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो हम्म। उसको अल्लाह हम्म। ताला ने फरमाया कि इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, ये शैतान है, युखव्विफु औलियाहु, जो तुम्हें अपने दुश्मनों से डराता है, अपने औलिया से डराता है। हम्म। इससे मुराद है कि काफिर हम्म। उसके औलिया हैं, काफिर उसके दोस्त हैं, तो उनका रोब तुम्हारे दिलों में डालने की कोशिश कर रहा है। फला हम्म। तखाफूहुम, फरमाया कि तुम उससे खौफ ज़दा मत हो, उससे मत डरो। व खाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। तो यानी इंसानों का खौफ दिल में नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह ताला की ज़ात ही का असल खौफ, खशियत अल्लाह ताला की ज़ात की होनी चाहिए। उनसे ना डरो, मेरा खौफ दिल में रखो। इसलिए अल्लाह ताला ये फरमा हम्म। रही, अगर तुम मोमिन हो, यानी तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है कि तुम्हारे दिलों में काफिरों का हम्म। रौब नहीं होना चाहिए, हम्म। बल्कि हम्म। मुझसे खौफ होना चाहिए, लिहाजा तुम हम्म। उनसे ना डरो। हम्म। अगली आयत थोड़ा सा लंबी है, तो उनको फिर कल कर लें हम। ठीक है, फिर कर लेंगे, अगले पीठ पे कर मंडे को लेंगे। करेंगे, ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह। मंडे को ठीक है, ठीक है, ठीक ये है, ठीक 175 तक है। होगी। जी। 175 तक, हाँ जी। जी ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह। आपकी वालदा ठीक है? आप जो डॉक्टर को जो दिखाने गए थे, कह रहे थे डॉक्टर को हाँ दिखाना है। हाँ, वो उनका थोड़ा सा मसला ये बन गया कि वो उनके शनाख्ती कार्ड जो है ना वो बहुत पुराना था, तो उस वजह से उनकी एंजियोग्राफी नहीं की, उनका डेटा नहीं शो हो रहा था उस पर कंप्यूटर पर। अच्छा, तो फिर तो आप वो, किधर ले गए थे उनको? ये पिंडी में है मेगा मेडिकल कम्प्लेक्स, सदर पिंडी। अच्छा, नहीं, RIC में जाना, जो रावल RIC है जो जी जी, रावलपिंडी असल में वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ तो एबटाबाद में चेक कराया था, डॉक्टर इमरान काजमी है वहाँ। तो उन्होंने रेफर किया था और ये कह अच्छा, रहे थे अच्छा, कि एंजियोग्राफी की वक्त ही आपसे पैसे लेंगे, लेकिन अगर स्टड बढ़े तो वो उस पर हो अच्छा। जाएगा, कार्ड हेल्थ कार्ड पर होंगे, फिर खर्चा नहीं होगा। हाँ जी जी, अच्छा, 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 उन्होंने खुद ही रेफर किया था और इन्होंने वो इलाज इन्होंने नहीं करना था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, तो इसलिए फिर वो नहीं, लगे। RIC में तो नहीं होता है ये सारा कुछ। जी जी हाँ, वहाँ हमने अब यही सोचा कि सीधा वहीं लेकर जाऊँ इंशाल्लाह। जी, जी, वहाँ पे अरे क्या डॉक्टर शायद वो हैं बड़े, शायद रशीद ना, अच्छे हैं वो। जी जी जी। उनकी क्लिनिक यहाँ टेक्सला में ही है, लेकिन वो वहाँ के हैं, तो वो अच्छा अच्छे हैं। आप कभी जाएं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं उनको बता दूंगी। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, जजाकल्ला। ठीक, चलिए, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज़।